ایپیسوڈ 7 میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ کا باڈی گارڈ لیوجن اس کے پاس آتا ہے اور کنگ کو بتاتا ہے کہ پرنسس آج رات کا ڈنر بنانے کے لیے ریڈی ہیں، جس پر لیوجن کہتا ہے کہ اگر پرنسس ریڈی ہے تو ناولز کے اکارڈنگ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پرنسس کا کرنے کا من بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کنگ یہ سوچتا ہے کہ ناولز کے اکارڈنگ اگر کوئی لڑکی ہاں کرے تو اس کا مطلب نہ ہوتا ہے، جس سے کنگ کہتا ہے کہ پرنسس کی ہاں میں بھی نہ ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رات کے ڈنر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ڈیفرنٹ وزیر موجود ہوتے ہیں اور پرنسس انہیں اپنا بنایا ہوا کھانا سرو کرتی ہے۔ کھانا کھاتے ہی سب وزیر یہ کہتے ہیں کہ آج تو کھانا بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے، ایون کہ ہاگئی بھی پرنسس کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی اور کہتی ہے کہ یہ بہت ڈیلیشیس ہے۔ سب لوگ پرنسس کے کھانے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، البتہ پرنسس خود حیران پریشان ہوتی ہے کہ میں نے تو سب سے خراب کھانا بنانے کا کہا تھا، لیکن یہ کھانا اچھا کیسے ہو گیا ہے؟ جس پر پرنسس سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا کنگ کا ہے۔ اس کے بعد لیوجن سارے منسٹرز کو وہاں سے لے جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ پرنسس اب بہت زیادہ غصہ کرنے والی ہیں۔ جبکہ پرنسس کنگ کے پاس جاتی ہے اور کنگ اسے کہتا ہے کہ تمہارا بنایا ہوا کھانا صرف میں ہی کھا سکتا ہوں، اس لیے یہ میں ہی کھاؤں گا۔ اور پرنسس کنگ سے کہتی ہے کہ آخر تم نے میرا کھانا کیوں چینج کیا ہے؟ کنگ پرنسس کا بنایا ہوا کھانا کھانے لگتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کھانا بہت زیادہ بکواس بنا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی تعریف کرتا ہے، جس پر پرنسس بھی یہ سمجھ جاتی ہے کہ کھانا بالکل ہی اچھا نہیں بنا، لیکن پھر بھی کنگ اس کا دل رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کھانے میں ایک انگریڈینٹ زیادہ موجود ہونے کی وجہ سے کنگ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے اور اس کی 20 پاورز سامنے آنے لگتی ہیں۔ پاورز سامنے آتے ہی وہ پرنسس سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے اور اسی طرح پرنسس اسے تھپڑ مار کر اپنے سے دور کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ جس پر کنگ اپنے ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ پرنسس کو غصے سے وہاں سے بھیج دیتا ہے، کیونکہ بیسٹ کنگ اپنی انر پاورز پر کنٹرول نہیں کر سک رہا ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب لیوجن بھی کنگ سے بات کرنے آتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی غصہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی پاورز آؤٹ آف کنٹرول ہوئے جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر پرنسس کچن ماسٹر کے پاس جاتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ آخر چیک کیجئے کہ اس انگریڈینٹ کی لسٹ میں کیا چیز ایسی تھی جس سے کنگ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو کچن ماسٹر آگے سے اسے ایک انگریڈینٹ کا بتاتی ہیں، لیکن پرنسس کہتی ہے کہ یہ تو کوئی عام سا انگریڈینٹ ہے، لیکن کچن ماسٹر کہتی ہے کہ یہ بیسٹ کلین کے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اگر اس کی کوانٹٹی کو اگر کھانے میں زیادہ کر دیا جائے تو اس سے کوئی بھی اپنی پاورز پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فاکس لیڈی پوائزن ماسٹر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے کنگ کے بھائی کا پتہ لگا لیا ہے، آخر اس کو فوربڈن ایریا میں قید کر کے رکھا ہے، جہاں پر اسے فروزن چین سے باندھ کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنی کسی بھی پاور کا استعمال نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر پرنسس کنگ مولانگ سے اپولوجائز کرنے جاتی ہے کہ شاید اس نے کچھ کھانے میں کچھ زیادہ ہی الگ انگریڈینٹس استعمال کر لیے تھے، جس کی وجہ سے کنگ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ جبکہ کنگ نے بھی پرنسس سے سوری کہا کہ اس کے کل کے بیہیویئر کے لیے۔ اس کے بعد پرنسس نے اسے ایک بار پھر کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں اور ہم دونوں ڈیفرنٹ کلین سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے ہم کبھی بھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کنگ پرنسس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں داشیا اسٹیٹ کی کوئی بھی چیز پسند ہے یا تم اسے مس کر رہی ہو تو تم اسے منگوا سکتی ہو، جس پر پرنسس اسے کہتی ہے کہ مجھے ایک اپنا اسٹیچو چاہیے اور ایک کسی فروٹ کا نام بتاتی ہے جو کہ اسے داشیا اسٹیٹ سے چاہیے ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ کے بھائی کو آئس چین سے باندھا ہوا ہے، جہاں پر اس کا سرونٹ اسے آ کے کھانا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کوئی ایک مسٹیریس پرسن آپ کو یہاں سے چھڑوانے کے لیے آیا تھا اور اسے وہ پلان بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ کے بھائی کا سرونٹ کنگ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس سے پہلے کہ ان کی ڈیتھ ہو آپ ان سے ایک بار جا کے مل آئیں۔ اس کے بعد کنگ اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں پر ایسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی طبیعت سچ میں بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اسے اپنا بھائی کہہ کر پکار رہا ہوتا ہے، جس سے کنگ کا دل بھی اس کے لیے پگھل جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے چھڑوا کر لے جایا جائے۔
سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب کنگ واپس آیا تھا تو وہ کافی زیادہ سیڈ تھا. اسے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے ہوئے ٹائم کے فلیش بیک آ رہے تھے. اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس کے لیے داشیا اسٹیٹ سے ایک خاص قسم کا فروٹ اور ساتھ میں اس کا اسٹیچو لے کے آیا جاتا ہے، جس کے بارے میں پرنسس نے کہا تھا کہ مجھے یہ دونوں چیزیں داشیا اسٹیٹ سے یاد آتی ہیں. اس اسٹیچو کو دیکھ کے لوگ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ہاتھ ہوئی بھی جو کہ پہلے ہی پرنسس سے چھوٹتی تھی وہ بھی باتیں کرنے لگتی ہے، لیکن پھر اسے کہتے ہیں کہ سچ میں پیار شاید اندھا ہوتا ہے، اسی لیے ہی کنگ اس وومن کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ مولانگ اپنے ہیومن فارم میں پرنسس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ پرنسس آپ کیوں سیڈ ہیں؟ تو پرنسس آگے سے کہتی ہے کہ میں نے ان دو چیزوں کا نام کنگ کو اس لیے بتایا تھا تاکہ انہیں یہ چیزیں نہ ملیں، لیکن کنگ تو یہ بھی ڈھونڈ لائے ہیں. پرنسس کنگ سے کہتی ہے کہ شادی کے لیے دونوں بندوں کا آپس میں میوچل لو ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسا سین نہیں ہے. اس کے بعد وہ کنگ کو فروٹ دینے لگتی ہے، لیکن کنگ کو اس فروٹ کی سمیل اچھی نہیں لگتی. تو اس چھینا جھپٹی میں کنگ پرنسس کے اوپر گر جاتا ہے، جس سے ایکسیڈنٹلی ان کی کس ہو جاتی ہے، جس پر دونوں ایک دوسرے سے جلدی ہٹ جاتے ہیں اور بہت زیادہ شائع فیل کرتے ہیں. اس کے بعد کنگ مولانگ جب واپس آتا ہے تو ساری بات اپنے باڈی گارڈ لیو جن کو بتاتا ہے. کنگ کہتا ہے کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد سے میں بہت زیادہ شائع فیل کر رہا ہوں، کہیں مجھے پرنسس پسند تو نہیں آنے لگیں. اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ مولانگ کا بھائی باہر گارڈن میں ٹہل رہا ہوتا ہے جبکہ پرنسس پاس سے گزرتی ہے اور اس سے وہ روک کر کہتا ہے کہ میرا یہاں پر کوئی فرینڈ نہیں ہے، تو کیا آپ میرے سے باتیں کریں گی؟ جس پر پہلے تو پرنسس تھوڑا ہچکچاتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگتی ہے. پرنسس اس سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کے کنگ کا سیکنڈ بردر ہوں. ان دونوں کو ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہادوئی بھی دیکھ لیتی ہے، جو کہتی ہے کہ ایک غدار ہے اور دوسرا رولز توڑنے والا، دونوں ہی ساتھ مل کر ہمارے کلین کے بارے میں الٹے پلانز بنا رہے ہیں. اور یہاں پر ہی ایپیسوڈ 7 ختم ہو جاتی ہے.